أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 24۔ مومنوں میں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، پس ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی منت کو پورا کر دیا، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہرگز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ قابل احترام صدر جلسہ و معزز حاضرین و سامعین کرام، خاکسار کی تقریر کا موضوع سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیرت حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سامعین کرام، ہر دور میں جب جب اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو زمین پر بھیجتا ہے تو ان کی تائید و نصرت کے لیے آسمانی اور زمینی نشان بھی ظاہر کرتا ہے، اور ایسے ساتھی عطا کرتا ہے جو عین ان کے عکس ہوا کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دور اول میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں صدیق اکبر عطا کیا، دور آخر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو نور الدین جیسا ساتھی عطا فرمایا۔ خاکسار بالترتیب دونوں مطیع النبوت کی سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرے گا، وباللہ توفیق۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیل بنانا چاہتے تھے، جن کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سچائی کی تائید کرنے والا اور حق و سچ کا پیکر و پرتو قرار دیا، جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں شراب و جوا اور ہمہ جہتی منکرات سے اجتناب کیا، جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان کے مقام و مرتبہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، وہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی امامت تفویض کی، جنہیں جنت کے سبھی دروازوں میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، وہ جس نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر مدد کی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے احسانات کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ چکائے گا۔ سامعین کرام، یہ صدیق اکبر رضی اللہ اسلام کا وہ مرد جلیل تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے عشق رسول، اطاعت رسول، حلم، عفو، جواں مردی، غیرت اسلام، غیرت پروری، احسان، حسن سلوک کی عظیم الشان مثالیں قائم کرنا تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا، عثمان بن عامر ان کے والد کا نام تھا اور کنیت ابوبکر تھی۔ آپ کا لقب عتیق و صدیق تھا۔ آپ کی ولادت 573 عیسوی میں ہوئی اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ بن سہر بن عامر تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے پیشہ اور مقام کے بارے میں تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ اپنی قوم میں مقبول اور محبوب تھے، نرم مزاج شخص تھے، قریش کے حسب و نسب اور اس کی اچھائی برائی کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ آپ تجارت کرنے والے شخص تھے، اچھے اخلاق اور نیکیوں کے مالک تھے۔ آپ کی قوم کے لوگ ایک سے زائد باتوں کی وجہ سے آپ کے پاس آتے اور آپ سے محبت رکھتے۔ آپ رضی اللہ کے علم کی وجہ سے اور آپ کے تجربات کی وجہ سے اور آپ کی اچھی مجلسوں کی وجہ سے۔ سامعین کرام، آپ رضی اللہ کے قبول اسلام کے متعلق بہت سے واقعات روایت میں درج ہیں، چند ایک پیش خدمت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل حضرت ابوبکر رضی اللہ نے خواب میں دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مکہ کی تمام گھروں میں پھیل گیا، اور پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے آغوش میں اکٹھا ہو گیا۔
آپ نے خواب باز اہل کتاب کو سنائی تو یہ تعبیر یہ بتائی گئی کہ نبی موعود کو ماننے کی سعادت نصیب ہوگی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ ان دنوں باہر تشریف لے گئے تھے۔ واپس پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی خبر ہوئی، فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعویٰ کے بارے میں استفسار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ فوراً بیعت کر لی اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام لانے پر بے حد خوشی ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے کوئی معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر طلب نہ کیا اور چہرہ دیکھ کر ہی بیعت کر لی کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جسے بھی اسلام کی طرف بلایا اسے کچھ نہ کچھ تردد ضرور ہوا، سوائے ابوبکر رضی اللہ کے۔ جب میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے ذرا برابر بھی تردد نہیں کیا۔ سامعین کرام، قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ پر مظالم کا دور شروع ہوا۔ آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ راہ راست پر چلنے والوں کے لیے ابتلا و آزمائش کی سنت جاری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر بھی یہ سنت الہی قائم رہی اور اس قدر ابتلا و محن سے دوچار ہوئے کہ دیو ہیکل پہاڑ بھی جواب دے جائیں، لیکن ان نفوس قدسیہ نے اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ کفار مکہ نے اسلام قبول کرنے والوں پر طرح طرح کے مظالم کیے۔ نہ صرف کمزور اور غلام مسلمان ہی ان کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے، بلکہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بھی مشرکین مکہ کے مظالم سے محفوظ نہ رہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ انہیں بھی طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا تم ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ اس وقت کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سے کہا کہ اپنے دوست کی خبر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نکلے اور مسجد حرام پہنچے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں پایا کہ لوگ آپ کے گرد اکٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کا برا ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کہ کیا تم محض اس لیے ایک شخص کو قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلے کھلے نشان لے کر آیا ہے۔ اس پر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی طرف لپکے اور ان کو مارنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ اپنے بالوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتے اور آپ کہتے جاتے تبارکت یا ذل جلال والاکرام، تبارکت یا ذل جلال والاکرام۔ سامعین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اسلام قبول کیا تو دیوانہ وار تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان، طلحہ بن عبداللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور بہت سے دیگر جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی ذاتی نیکی اور تقوی ہر ملنے والے کو ضرور متاثر کرتا تھا۔ آپ کی زندگیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور غریب مسلمانوں کے لیے وقف ہو چکی تھی۔ بہت سے غلاموں اور کنیزوں کی زندگیاں جن پر ان کے مالک شدید ظلم توڑا کرتے تھے، آپ رضی اللہ کے طفیل آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہوئیں۔ ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ بھی شامل ہیں۔ خدا تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے آپ رضی اللہ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا رکھی تھی۔ آپ رضی اللہ کی عبادت کا منظر ایسا دلکش تھا کہ خاص طور پر لوگ دیکھنے کے لیے آتے اور متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ اور خدا تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ نے قربان کر دیا۔ سامعین کرام، صدیق اکبر رضی اللہ نے جس شان کے ساتھ اپنی مالی قربانی کے ذریعے اسلام کو پھیلانے میں جو مثال پیش کی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قبول اسلام کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ 40,000 درہم کے مالک تھے،
لیکن ہجرت کے وقت صرف 5,000 رہ گئے 35,000 درہم آپ نے اسلام کے لیے خرچ کر دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کسی مال نے وہ فائدہ کبھی نہیں پہنچایا جو مجھے ابو بکر رضی اللہ کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ یہ سن کر رو پڑے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا مال تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اے اللہ کے رسول۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے اخلاق فاضلہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ وہ تھا جس کی فطرت میں سعادت کا تیل اور بتی پہلے سے موجود تھی، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے ان کو فی الفور متاثر کر کے روشن کر دیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بحث نہیں کی اور کوئی نشان اور معجزہ نہیں مانگا۔ مان سن کر اتنا ہی پوچھا کہ کیا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو بول اٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیں کہ میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ ہجرت مدینہ کے مبارک سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جس وفاداری اور جانثاری کا نمونہ دکھایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ غار ثور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابت کی توفیق پائی، جس کا ذکر قرآن شریف میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ فرمایا الثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہتا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار ثور میں جب داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے تمام غار کی صفائی کی، سارے سوراخ بند کیے کہ کوئی سانپ یا بچھو نہ ہو۔ ایک سوراخ رہ گیا تو اس پر آپ رضی اللہ نے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ کی ران پر سر مبارک رکھ کر استراحت فرمانے لگے۔ سوراخ میں سے ایک سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پاؤں پر ڈس لیا، لیکن اس محب کے پیکر نے اپنی محبت پر اس تکلیف کو حاوی نہ ہونے دیا، اور تکلیف اور محبت کے سنگم کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ کیسا عشق رسول تھا! وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی تھی کہ جس جھنڈے کی گرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اس گرہ کو کھولنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سفر ہجرت میں تاجدار عرب کا یہ بے کس سپاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کبھی آگے تو کبھی پیچھے، کبھی دائیں تو کبھی بائیں، اس طرح اپنے آقا کو باحفاظتی اسرب پہنچائے۔ سامعین کرام، بلا شبہ دنیا میں بہت سے عاشق گزرے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے محبوب کے لیے تاجشاہی کو ٹھکرا دیا، اور ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے خوشنودی محبوب کے لیے وجہ محبوب میں بستر جما دیے، مگر پورے شعور، بھرپور ایقان، ثابت قدمی، استقلال، کامل یکسوئی سے عہد وفا نبھانا صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف خاص ہے، جس کے آگے دنیا کی ہر داستان وفا ماند پڑ جاتی ہے، اور انہوں نے عشق و محبت کے اظہار کے ایسے انداز رقم فرمائے کہ قیامت تک ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، کوئی غزوہ آپ سے نہ چھوٹا، اور جنگ احد کے روز جب سب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے، اور جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عظیم جھنڈا آپ کو عطا کیا۔ آغاز رسالت سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جانثارانہ رفاقت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان خدمات اور قربانیوں کا اتنا اثر تھا کہ آپ فرماتے تھے
کہ جان و مال کے لحاظ سے مجھ پر ابو بکر سے زیادہ کسی کا احسان نہیں۔ سامعین کرام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگ مضطرب و پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ذریعے ثبات عطا فرمایا، اور اس موقع پر آپ نے عظیم موقف اختیار فرمایا، منتشر امت کو جمع کر دیا۔ جیسے آپ رضی اللہ خدائی آواز بن کر آئے اور ببانگ دہل اعلان کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں۔ یہ روحانی آواز سنتے ہی یکے بعد دیگرے ساری امت کے دل پر ایسی تسکین نازل ہوئی کہ ان کے دل ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ اس آواز کو سن کر کھڑے نہ رہ سکے اور غم کے مارے نڈھال ہو کر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بکھری ہوئی امت کی شیرازہ بندی کا سہرا بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے سر پر ہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فاسد کو درست کیا، منہدم کو تعمیر کیا اور بکھرے ہوئوں کو جوڑا اور منحرف کو سیدھا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی مملکت کو وسعت ملی اور استحکام بھی نصیب ہوا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام، ایران، عراق جیسے ممالک فتح ہوئے اور ارتداد کی اٹھ رہی صداؤں کا خاتمہ ہوا، اور قرآن کریم جمع کرنے کا عظیم کارنامہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے اخلاق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اثر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ کا دل نور یقین سے بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ شجاعت اور استقلال دکھلایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ان کی زندگی اسلام کی زندگی تھی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ اسلام کے لیے آدم ثانی ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا وجود نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اسلام کو دوبارہ زندہ قائم کیا۔ آپ رضی اللہ صفات نبوت کے تمام انسانوں سے زیادہ حقدار تھے، اور خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بننے کے لیے اولا تھے۔ سامعین کرام، یہ محبت کا پیکر اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر قربان کرنے کے بعد اپنے رب کو راضی کرتا ہوا خلافت کے 2.25 سال کے بعد اپنے مولا حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ سامعین کرام، خاکسار اب اپنی تقریر کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرے گا، جو حضرت حکیم مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق اس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود اور مہدی موعود مبعوث ہوئے، اور عین قرآنی پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جیسے دور اول میں اپنی تائید و نصرت کے نظارے دکھائے تھے، ویسے ہی دور آخر میں اپنے نشان ظاہر کیے۔ جیسے دور اول میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اعانت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سنا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ جیسا ساتھی عطا کیا، عین ایسے ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد رکھی کہ اے اللہ کوئی ساتھی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس ندا کو سنا اور حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ایک عظیم المرتبت ساتھی عطا فرمایا۔ حاضرین جلسہ، قدرت ثانیہ کے مظہر اول، آسمان احمدیت کے روشن ستارے، کمالات روحانیت کے جامع، صفات نورانیہ کے خزانہ،
معرف قرآنیہ کے چشمہ رواں، شمع مہدویت کے پروانے، صدیقی جمال کے مظہر، فاروقی جلال کے آئینہ، حاجی الحرمین سیدنا حافظ حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1834 میں بحیرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت حافظ غلام رسول اور والدہ کا نام نور بخت تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 32 واسطوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تک اور والدہ ماجدہ کا سلسلہ نسب حضرت علی تک پہنچتا تھا۔ اس لحاظ سے آپ فاروقی بھی ہیں اور علوی بھی۔ قرآن کریم آپ نے ماں کی گود میں پڑھا، شروع سے غضب کے حافظ تھے، تیراکی کے شوقین، بچپن سے ہی کتابوں کے بہت شوقین تھے۔ حصول علم کے لیے لاہور، رامپور، لکھنؤ، دہلی، بھوپال وغیرہ مقیم رہے۔ حصول علم کے لیے مکہ مدینہ بھی تشریف لے گئے۔ علم حاصل کرنے کے بعد وہ وطن واپس لوٹے اور بحیرہ میں قرآن مجید، احادیث کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری کر دیا اور ساتھ ہی مکتب شروع کر دیا۔ دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں علاج کے لیے آتے تھے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قدرت ثانیہ کے ظہور کی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی خلافت سے پیش کی ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے ہاتھ میں صحابہ حضرت مسیح موعود کو جمع کیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سے بہت سی باتوں میں مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ مردوں میں سے پہلے شخص تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے پر بغیر کسی تردد اور شک کے ایمان لائے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت الحاج حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں، انہوں نے ایسے وقت میں بلا تردد مجھے قبول کیا جب ہر طرف سے تکفیر کی صدائیں بلند ہونے کو تھی اور بہتیروں نے باوجود بیعت کے عہد بیعت فسخ کر دیا اور بہتیرے سست اور متذبذب ہو گئے تھے۔ تب سب سے پہلے مولوی صاحب ممدوح کا ہی خط اس عاجز کے اس دعوے کی تصدیق میں کہ میں ہی مسیح موعود ہوں قادیان میں میرے پاس پہنچا، جس میں یہ فقرات درج تھے: آمنا و صدقنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ سامعین کرام، اطاعت اور فدائیت کا یہ عالم تھا کہ حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں لکھا: مولانا مرشدنا امامنا، میری یہ دعا ہے کہ ہر وقت حضور کی جناب میں حاضر رہوں اور امام زمان سے جس مطلب کے واسطے وہ مجدد کیا گیا ہے وہ مطالب حاصل کروں۔ اگر اجازت ہو تو میں نوکری سے استعفیٰ دے دوں اور دن رات خدمت عالی میں پڑا رہوں، اور اگر حکم ہو تو اس تعلق کو چھوڑ کر دنیا میں پھروں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاؤں اور اسی راہ میں جان دوں۔ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں، میرا جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے۔ حضرت پیر و مرشد، میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا۔ پھر فرماتے ہیں مجھے آپ سے نسبت فاروقی ہے اور سب کچھ اس راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دعا فرمائے کہ میری موت صدیقوں کی موت ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسن کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں: ان کے مال سے جس قدر مجھے مدد پہنچی ہے میں کوئی ایسی نظیر نہیں دیکھتا جو اس کے مقابل پر بیان کر سکوں۔ اسی طرح آپ آئینہ کمالات اسلام میں فرماتے ہیں: مجھ کو کسی شخص کے مال نے اس قدر نفع نہیں پہنچایا جس قدر اس کے مال نے، جو اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا اور کئی سال سے دیتا رہا۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد 5۔ سامعین کرام، آپ کی تمام بڑائی، آپ کی تمام عظمت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روحانی وابستگی کی وجہ سے تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں: میں ساری آمدنیوں کو چھوڑ کر جو دوسرے شہروں میں مجھے ہو سکتی تھی کیوں قادیان رہنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس کا مختصر جواب یہی دوں گا کہ میں نے یہاں وہ دولت پائی ہے وہ دولت پائی ہے جو غیر فانی ہے، جس کو چور اور قزاق نہیں لے جا سکتا۔ مجھے وہ ملا جو 1300 برس کے اندر آرزو کرنے والوں کو نہیں ملا۔ پھر ایسی بے بہا دولت کو چھوڑ کر میں چند روزہ دنیا میں مارا پھروں۔
میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اب کوئی مجھے 1,00,000 کیا 1 کروڑ روپیہ یومیہ بھی دے اور قادیان سے باہر رکھنا چاہے تو میں نہیں رہ سکتا۔ ہاں، امام علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں پھر خواہ مجھے 1 کوڑی بھی نہ ملے، پس میرے دوست، میرا مال، میری ضرورتیں اس امام کی اتباع تک ہیں اور دوسری ساری ضرورتوں کو اس ایک وجود پر قربان کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ جلسہ سالانہ پر آئے ہوئے احباب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہماری بابت کچھ بھی خیال نہ کرو۔ ہم کیا، ہماری ہستی کیا؟ ہم اگر بڑے تھے تو گھر رہتے، پاک باز تھے تو پھر امام کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر کتابوں سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا تھا تو پھر ہمیں کیا حاجت تھی؟ ہمارے پاس بہت سی کتابیں تھیں، مگر نہیں، ان باتوں سے کچھ نہیں بنتا۔ اسی طرح ہم جس قدر یہاں اپنے اپنے امراض میں مبتلا ہیں اور یہاں علاج کے لیے بیٹھے ہیں، ہماری کسی حرکت پر ناراض ہونا عقل مندی نہیں۔ صادق مامور ایک ہی ہے جو مسیح مہدی ہو کر آیا ہے، پس خدا سے مدد مانگو، ذکر اللہ کی طرف آؤ جو فحشا اور منکر سے بچانے والا ہے، اور اسی کو اسوہ بناؤ، اسی کے نمونے پر چلو جو ایک ہی مقتدا، متا اور امام ہے۔ سامعین کرام، غیروں کی نظر میں بھی آپ رضی اللہ کا ایک عظیم مقام تھا۔ مولانا محمد علی جوہر، نواب وقار الملک، مولانا ابوالکلام آزاد، مولوی ظفر علی خان، علامہ شبلی نعمانی، خواجہ حسن نظامی اور دوسرے مسلمان لیڈران آپ کی عظمت شان اور جلالت اور مرتبت اور تبحر علمی کے دل سے قائل تھے، اور اسلامی رسائل میں آپ کی دینی رائے کو بڑی وقعت دی جاتی تھی۔ اسی طرح سر سید احمد خان بانی علی گڑھ کالج اپنے ایک خط محرہ 8 مارچ 1897 میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب ان الفاظ میں دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ نے تحریر فرمایا کہ جاہل پڑھ کر جب ترقی کرتا ہے تو پڑھا لکھا کہلاتا ہے، مگر جب وہ ترقی کرتا ہے تو فلسفی بنتا ہے، پھر جب ترقی کرے تو صوفی بنتا ہے، اور جب یہ ترقی کرے تو کیا بنتا ہے؟ اس کے جواب میں سر سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ جب صوفی ترقی کرتا ہے تو مولانا نور الدین ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، آپ رضی اللہ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اطاعت اور تعمیل حکم کا یہ عالم تھا کہ آپ بلا توقف فوراً عمل کرتے، جس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش ہے۔ ایک مرتبہ آپ مکتب میں بیٹھے ہوئے تھے، ارد گرد لوگوں کا حلقہ تھا۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ مولوی صاحب حضور یاد فرماتے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس طرح گھبراہٹ کے ساتھ اٹھے کہ پگڑی باندھتے جاتے اور جوتا گھسیٹتے جاتے تھے، گویا دل میں یہ تھا کہ حضور کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو۔ پھر جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تم جانتے ہو نور الدین کا یہاں ایک معشوق ہوتا تھا جسے مرزا کہتے تھے۔ نور الدین اس کے پیچھے یوں دیوانہ وار پھرا کرتا تھا کہ اسے اپنے جوتے اور پگڑی کا بھی ہوش نہیں ہوا کرتا تھا۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، چہ خوش بودے اگر ہر یک ز امت نور دی بودے، ہمی بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے، کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر قوم کا ہر فرد نور الدین بن جائے، مگر یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہر دل یقین نور سے بھر جائے۔ حاضرین جلسہ، گویا یہ آتش عشق یک طرفہ نہ تھی، بلکہ دونوں بابرکت وجود فنا فی اللہ فنا فی الرسول کے حصار میں محو سفر تھے۔ دونوں ایک ہی منزل مقصود کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور دونوں ہی احیاء اسلام کی تڑپ دل میں بسائے اپنی نیم شبینہ دعاؤں کے ذریعے کسی معجزے کے منتظر تھے۔ ایسے میں جب اعجاز مسیحائی کا وہ ظہور ہوا
جو 23 مارچ 1889 کو ایک تخم کی صورت میں خاکساری کے لبادے میں ملوث ہوا اور پھر ابر رحمت باری سے روحانی پیاس بجھاتا ہوا بارآور ہوا، اور برسوں مسیحی نفس کی صحبت میں پروان چڑھنے کے بعد 27 مئی 1908 کو ظہور قدرت ثانیہ کے موقع پر ایک ایسے تناور درخت کی صورت میں نمودار ہوا کہ جس کی سرسبز شاخوں میں ہزاروں روحانی طیور نے خوف سے امن پایا، اور لاکھوں مومن اس شجر سایہ دار تلے تسکین جاں اور راحت جاویداں حاصل کرتے رہے۔ سامعین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح اول جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ تمہارا اعتصام حبل اللہ کے ساتھ ہو، قرآن تمہارا دستور العمل ہو، باہم کوئی تنازع نہ ہو، کیونکہ تنازع فیضان الہی کو روکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جنگل میں اسی نقص کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے احتیاط کی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اب تیسری مرتبہ تمہاری باری آئی ہے، اس لیے چاہیے کہ تمہاری حالت اپنے امام کے ہاتھ میں ایسی ہو جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تمہارے ارادے اور خواہشیں مردہ ہوں، اور تم اپنے آپ کو امام کے ساتھ ایسا وابستہ کرو جیسے گاڑیاں انجن کے ساتھ، اور پھر ہر روز دیکھو کہ ظلمت سے نکلتے ہو یا نہیں۔ استغفار کثرت سے کیا کرو، دعاؤں میں لگے رہو، وحدت کو ہاتھ سے نہ دو، اور دوسروں کے ساتھ نیکی اور خوش معاملگی میں کوتاہی نہ کرو۔ 1300 برس کے بعد یہ زمانہ ملا ہے اور آئندہ یہ زمانہ قیامت تک نہیں آ سکتا، پس اس نعمت کا شکر کرو، کیونکہ شکر کرنے پر ازدیاد نعمت ہوتا ہے۔ خطبات نور صفحہ 131۔ سامعین، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہی کارنامہ ہے کہ آپ رضی اللہ نے خلافت کے نظام کو مضبوطی سے قائم کر دیا، اور خلافت کی ضرورت اور اہمیت کو جماعت کے سامنے بار بار پیش کر کے اس عقیدے کو جماعت میں راسخ کر دیا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، انسانی منصوبوں سے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ خلافت کے الہی نظام کو مٹانے کے لیے منکرین خلافت نے جو فتنہ فساد برپا کیا اور لوگوں کو ورگلانے اور اپنا ہم خیال بنانے کی جو کارروائیاں کی گئیں، آپ نے ان کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ کے دور خلافت میں اشاعت اسلام کا جو عظیم الشان کارنامے ہوئے، جو کہ جماعت احمدیہ کی روحانی اور دنیاوی ترقی کا پیش خیمہ بنے، جس میں مدرسہ تعلیم الاسلام بورڈنگ ہاؤس کی شاندار عمارتیں تیار ہوئیں، مسجد نور کی عمارت بنائی گئی، نور ہسپتال بنا، مدرسہ احمدیہ کا قیام ہوا، اور اخبار نور الفضل جاری ہوا۔ واعظین سلسلہ نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں دورہ جات کیے، لندن میں اسلامی مشن کا قیام ہوا، اور اس سلسلے میں خواجہ کمال الدین صاحب اور چودھری فتح محمد صاحب لندن پہنچے، اور ایسے بہت سے فلاح اور بہبود کے کام آپ رضی اللہ کے دور خلافت میں عمل میں آئے۔ سامعین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ اپنی خلافت کے سارے دور میں جہاں قرآن و حدیث نبوی کے درس تدریس میں منہمک اور کوشاں رہے، وہاں خلافت کے مسئلے کو بار بار تقریروں اور خطبات میں واضح کیا، یہاں تک کہ جماعت کی غالب اکثریت نے اس حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 مارچ 1914 کو بروز جمعہ دائی اجل کو لبیک کہا اور اپنے مولا حقیقی سے جا ملے۔ بہشتی مقبرہ قادیان میں اپنے محبوب آقا کے پہلو میں دفن ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔